سورہ عنکبوت کے آخری میں فرماتا ہے کہ قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھو۔ تو لہذا کل کے درس میں قیامت کی 10 بڑی جو علامتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ترتیب کیا ہوگی، پہلے کون آئے گا، اس بارے میں علماء کے کیا اقوال ہیں، وہ پوری ساری تفصیلیں جو ہے گزر چکی ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے 2 علامتیں بیان کی تھی، ایک تھے مہدی علیہ السلام جو ہے آئیں گے، اور اس کے بعد جو دوسری جو علامت ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ دجال کا تھا۔ جب دجال کا تذکرہ آیا تو دجال کا تھوڑا تذکرہ ہم نے کیا اور آگے کا تذکرہ آج کے درس میں کرتے ہیں۔ معزز حاضرین کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دجال کانا ہے، اس کی کوسی آنکھ جو ہے کانی ہے، کیا دونوں آنکھوں میں عیب ہے، اس بارے میں جب ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی سیدھی آنکھ اس کی سیدھی آنکھ جو ہے کیا ہوگی، عیب ہوگا اس میں، یعنی اس کی سیدھی آنکھ رائٹ جو ہے وہ کانا ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت میں آیا کہ اس کی بائیں آنکھ جو ہے اس میں عیب ہوگا۔ اب کیا کرنا چاہیے، دونوں روایتیں آئیں، مسلم میں آیا، ابو داؤد میں الگ الگ آیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ دونوں حدیثوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، ایک تو آنکھ جو ہے کانی ہوگی اور دوسری جو آنکھ ہے وہ کالی ہوگی، جیسا کہ روایتوں میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دجال آئے گا تو دنیا میں کہاں کہاں نہیں جائے گا، وہ تو ساری دنیا میں پھیلے گا نا، ساری دنیا میں گھومے گا اور اتنا تیزی سے جائے گا کہ یہ پکڑ ہی نہیں سکتا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، دجال خود کہے گا 40 دن تک ہر قریہ کھیڑا جاؤں گا، کوئی شہر نہیں، ہر قریہ یعنی جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی وہاں تک بھی جو ہے وہ جائے گا۔ تو دجال خود کہتا ہے کہ میں جاؤں گا 40 دن تک ہر قریہ سوائے مکہ اور مدینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حرمین شریفین کی حفاظت کیسے فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دجال کہے گا کلما اردت ان ندخل واحدا او واحدۃ استقبلنی ملک بید السیف صلت یصدنی عنها۔ دجال کہے گا جب بھی میں مکے یا مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، دجال خود کہتا ہے جب میں ان میں سے کوئی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، فرشتہ تلوار لے کر آئے گا مارنے کے لیے، میرا ویلکم کرے گا فرشتہ جس کے ہاتھ میں کیا ہوگی، تلوار ہوگی، اور وہ تلوار کے ذریعے مجھے مارے گا، جیسا کہ دجال خود کہتا ہے۔ مکے کی بات آئی، مکے میں داخل نہیں ہوگا، مدینے میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینے میں جب داخل نہیں ہوگا نا تو باہر کھڑ کے دیکھے گا دور سے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ دجال ہے نا احد پہاڑ کے پیچھے کھڑا ہوگا، حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی اسے۔ جب دجال آئے گا تو مکے میں رہنے والے منافق مرد عورتیں اس کو دیکھنے جائیں گے، جیسے ریچھ کا تماشا دیکھنے جاتے نا، ویسے کیا کریں گے، یہ دجال کو دیکھنے کے لیے مدینے میں رہنے والے منافق مرد عورتیں اس کو دیکھنے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کے اس آنے کی وجہ سے مدینے میں رہنے والے منافقین کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مدینے میں رکھے گا کسے، جس کا ایمان پختہ ہو، جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہے، انہی لوگوں کو رکھتا ہے، ورنہ بدعتیوں کو سب وہاں رہنا ان کے بس کی بات نہیں۔ خود اللہ کے نبی اور ایک حدیث میں کہتے ہیں لوہے کو بھٹی میں تپاتے ہیں نا، کیسا اس میں کیا ہوتا، لوہا الگ ہوتا، کچرا الگ ہوتا، اسی طریقے سے وقت آئے گا کہ مدینہ کچرا جیسے خرافی بدعتی لوگوں کو نکال کر پھینک دے گا مدینے کے باہر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا مدینے میں تو کیا ہوگا، مدینے کے اس راستے پر 2 فرشتے ہوں گے، 2 فرشتے کھڑے ہوں گے جو اس کو ہٹائیں گے، لیکن وہاں دجال کھڑے ہو کر کیا کرے گا معلوم، ابو داؤد کی روایت آتی ہے وہ کھڑے گا، دیکھو محمد کا گھر ہے وہاں، محمد کا گھر کون سا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اسے وہ وائٹ ہاؤس بولے گا، وائٹ ہاؤس وہ امریکہ کا نہیں، وہ حدیث میں وہ ہے لفظ، وہ کہے گا انظروا الی ھذا البیت الابی، وائٹ ہاؤس کو دیکھو یہ نبی کا گھر ہے۔ تو بعض روایت میں آیا محمد کا گھر ہے دیکھو وہاں، وہ بولے گا کبھی احمد کا گھر ہے دیکھو، ایسے ہی الفاظ روایتوں میں ہمیں ملتے ہیں۔
اور ایک بات ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کی کئی علامتیں ہیں. اس میں ایک علامت یہ بھی ہے مدینے کے 7 راستے بنیں گے. کتنے؟ 7. کہتے ہیں علماء اب تک 6 راستے بن چکے ہیں، اب ایک راستہ بنے گا، قیامت آئے گی. علماء کتنی جو ہے دقت سے بتاتے ہیں کہ ہر راستے پر جو ہے 2 فرشتے ہوں گے، تو کیا کریں گے؟ فرشتے اس کو وہاں سے نکالیں گے. ایک تو یہ ہوا. اسی طریقے سے مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، اور بعض روایتوں میں آیا مسند احمد کی روایت میں کہ وہ 4 مسجدوں میں داخل ہو نہ سکے گا. ایک تو ہے مسجد حرام تعبد اللہ، دوسرا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا ہے مسجد اقصی. حالانکہ اترے گا شام میں نہ وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. مسجد اقصی اب تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور جب دجال آئے گا تو اس کے پیچھے 70,000 یہودی بھاگیں گے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کے نبی فرما کر چلے گئے وہ پکی بات ہے. مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکے گا، مسجد نبوی میں داخل نہیں، اور مسجد اقصی میں داخل نہیں. 3 ہوا نا. اور ایک مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد طور میں بھی داخل نہیں ہوگا. یہ مسجد طور کیا ہے؟ یہ جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی تھا نا، وہ جگہ ہے مسجد طور. یہ 4 مسجدوں میں وہ داخل نہ ہو سکے گا. اور اس حاضرین جب دجال آئے گا نا، اس کے پیچھے بھاگنے والے کون ہوں گے، اور بھاگیں گے تو ان کی کیفیت کیسے ہوگی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے کہا دجال جب آئے گا اس کے پیچھے 70,000 یہودی بھاگیں گے. آپ دیکھیں دجال، آج بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں یہودی، انتظار میں بیٹھے ہیں کب آتا ہمارا سردار، ساتھ مل کر ہم جو ہے ساری دنیا میں یہ کریں گے، انتظار کر رہے ہیں. اب اس بارے میں ایسی ویسی غلط سلط کتابیں لکھ دی گئی ہیں جو پڑھ کر ہمارے جو ہے نوجوان غلط ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے قیامت کی علامتوں کو، صحیح حدیثوں کو پڑھو، اور جن جن علماء نے صحیح تشریح کی ہے وہ تشریح لے کر پڑھو. ورنہ تو دجال آ گیا، اب وہ جہاں دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے وہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہیں. ایسی ویسی کتابیں آپ لے کر مت پڑھو، صحیح چیزیں دیکھو علماء سلف نے کیا لکھا اور آج کے سلفی علماء کیا کہتے ہیں اور عرب علماء کا کیا موقف ہے، اس کو دیکھ کر پڑھو. تو لہذا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 70,000 یہودی اس کے پیچھے بھاگیں گے. وہ کہاں کے ہوں گے؟ کہا وہ اصفہان کے ہوں گے. جگہ کا نام بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ ان کے چہرے دبائے ہوئے ڈھال کی طرح ہوں گے. کیا کیا اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں. ایک آدمی کی صورت کو دبائے تو کیسا ہوتا، ایسے دبائے جیسا ہوں گے. اور بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ٹوپیاں پہنے ہوں گے، ٹوپیاں پہنے ہوں گے اصفہان کے 70,000 یہودی. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ یہ اصفہان کے جو یہودی ہیں نا وہ ترک میں پیدا ہوں گے. اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ یہ سنائی ہے. تو اس کے پیچھے بھاگنے والے کون کون ہوں گے؟ یہ تو معلوم ہوا 70,000 اصفہان کے یہودی جو ہے دبائے ہوئے ڈھال کی طرح جن کے چہرے ہیں اور ان کے چہروں پر ٹوپیاں ہیں، یہ لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے. ایک تو یہود. دوسرے کون بھاگیں گے؟ کہا قریے والے بھاگیں گے. جیسے قریے والے کے سامنے اگر گھوڑا وغیرہ آ گیا تو کیسے دیکھتے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدو، جن کو دجال کا علم نہیں ہوگا وہ اس کے پیچھے بھاگیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتیں بھی بھاگیں گی. لہٰذا ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں. آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، اور پتہ نہیں قیامت کی 10 بڑی علامتیں کب شروع ہو جائیں اور ہماری عورتیں اگر بھاگ جائیں تو فتنے کا شکار ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کھیڑے والے بھاگیں گے، عورتیں بھی اس کے پیچھے بھاگیں گی. اچھا دجال آ کر زمین میں کیا کیا فتنہ کرے گا یہ بھی سنیے. ایک ایک بھی ایسا فتنہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی طاقت اور قوت دے گا. اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے کر جو ہے بندوں کو آزماتا ہے کہ تم اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہو یا اس کی طاقت پر یقین رکھتے ہو. ایسی ایسی چیزیں دے گا جو آج تک کسی کو ملی نہیں. کیسے کیسے دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے ایسے کام کرے گا جس کو دیکھ کر ہماری عقل حیران رہ جائے گی. اور آج کے ترقی یافتہ دور میں ان چیزوں کو سمجھنا بہت آسان ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ اس کے ہاتھ میں جنت ہے. کہ جنت اتنی آسان ہے اللہ اس کے ہاتھ میں دے گے. اور کہا اس کے ہاتھ میں جہنم ہے. اس کی جنت وہ جہنم ہے اور اس کی جہنم وہ جنت ہے. اور فرمایا اپنے ساتھ پانی کی نہریں لے کر آئے گا.
ہم جو ہے 20 لیٹر کا پانی کا اٹھا نہیں سکتے، فلٹر کا پانی پتہ نہیں کیسے اٹھائے گا، پانی کی نہریں، کیا پیکٹ ہوگا کیا ہوگا، نہیں، اللہ کی نبی نے بیان فرمایا بس اس پر عمل کرنا ہے۔ تو کہا اس کے ہاتھ میں جنت ہے، اس کے ہاتھ میں جہنم ہے، پانی کی نہریں ہوں گی، اور ان سب سے بڑھ کر روٹیوں کا پہاڑ لائے گا۔ روٹی کتنی، روٹیوں کا پہاڑ بول تو سب کو کھلائے گا، شاید روٹیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، اور آسمانوں کو حکم دے گا اے آسمان تو برسے گا، اور اسی طریقے سے زمین کو کہے گا زمین اگائے گی، یہ سب ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنا تیز جائے گا زمین میں جیسے بارش جاتی ہے، کوئی پکڑ نہ سکے گا اس کو، یہ سب چیزیں۔ اور اس زمانے میں کیا حالت ہوگی، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقت قریب ہو جا رہا ہے نا، نہیں جمعہ ہے، جمعہ یہ کیا، تو دجال کے زمانے میں تو وقت اور قریب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 40 دن تک ٹھہرے گا، لیکن 40 دن میں اتنے فتنے کرے گا شاید روئے زمین کے تب سے لے کر اب تک اتنے فتنے لوگوں نے کیے ہوں، کتنے 40 دن تک رہے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم کسنتن، کہ اس دن کیا ہوگا، سال ایک دن کی طرح گزرے گا، اور کبھی سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا، کبھی آپ نے فرمایا سال کبھی جمعہ کی طرح گزرے گا، یعنی اتنا اختصار۔ قربان جاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے فہم پر، ان کی سوچ پر۔ صحابہ کیا کہنے لگے، یا رسول اللہ اس زمانے میں نماز ہم کیسے پڑھنا؟ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر وقت قریب ہوگا تو نماز کیسے پڑھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی۔ اسی طریقے سے دجال کی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، آدمی کو بلائے گا، روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی کو بلائے گا اور بلا کر 2 ٹکڑے کر دے گا اسے لوگوں کے سامنے۔ اب لوگ سمجھیں گے مارنے والی ذات اللہ ہی نہیں، یہ بھی ہے، 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ مارے گا کس کو، کہا کہ اس زمانے کا سب سے بہترین آدمی ہوگا جو اس کے ہاتھ سے قتل ہوگا، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک جو ہے چیز دیکھو کیا کرے گا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دجال یہ کھیڑے بدو دیہاتی بولتے ہیں نا، یہ بدو کو بلائے گا، بدو کو بلا کر کیا بولے گا، اے بدو دیکھ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں، تیرے ماں باپ مر چکے ہیں نا، میں تیرے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں۔ تو کیا کرے گا دجال، شیطان کی مدد سے اس قریے والے آدمی کے ماں باپ کو زندہ بھی کرے گا، یہ ہوگا نہیں، اس قریے والے آدمی کے ماں باپ کو زندہ کرے گا۔ وہ کس شکل میں آئیں گے، شیطان کی شکل میں آئیں گے، شیطان کی شکل میں آئیں گے۔ تو وہ دونوں یعنی ماں باپ، کس کے ماں باپ، وہ قریے والے کے ماں باپ اس بیٹے سے کہیں گے دجال کی بات مان لے تو یہ تیرا خدا ہے۔ ایسے ہی روایت جو ہے مسند احمد میں آئی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، یہ دجال جو آئے گا عقل کو خراب کرنے والی اور عقل کو حیران پریشان کرنے والا کام کرے گا، لیکن اس زمانے میں جو حقیقی مومن ہوں گے شاید وہ تو کہیں گے یہ دجال ہے، کیا کر رہا ہے، حق کو باطل سے ملا رہا ہے، باطل کو حق سے ملا رہا ہے، سچ کو جھوٹ میں ملا رہا ہے، جھٹ کو سچ میں ملا رہا ہے۔ لیکن جو کمزور قسم کے ہوں گے، جیسے آج ہمارا ایمان ہے، شاید اگر ہم اپنے ایمان پر توجہ نہ دیں تو ہوگا کیا، دجال کی فتنے میں نعوذ باللہ مبتلا ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، یہ 2 باتیں ہوئی نا، اب دیکھیے اور ایک بات بھی ہم بتاتے ہیں، جیسے قیامت کی علامتوں کے تعلق سے گفتگو ہم کر رہے ہیں، تو اس وقت ہم نے ایک بات آپ کے سامنے بتائی تھی کہ قیامت کی جو صحیح علامت، بڑی علامتیں ہیں، صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، چونکہ نبی کے زمانے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نا، تو نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا دجال کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ کون انکار کرے، کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، خالی وہ دھوکے کا نام ہے۔ یہ کس نے کہا، ابو دلال مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر ہیں، انہوں نے دجال جب حدیثوں میں ذکر آیا نا تو کیا کیا، دجال کوئی شخصیت نہیں، خیال ہے، ایسے ہی کہہ دیا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک شخصیت ہے جو دلی میں رہتی ہے، جن کا نام ہے وحید الدین خان، الرسالہ لکھتے نا، انہوں لکھتے دجال آتا نہیں، وہ خالی جھوٹ، سچ کا نام، وہ حق و باطل کا نام، و دجال کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کئی لوگوں نے کہا کہ دجال سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ بعض نے کہا دجال کے تعلق سے جتنی روایتیں آئی ہیں وہ روایتیں اصل میں ٹکراتی ہیں آپس میں، حدیث ٹکراتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن و حدیث میں کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ٹکراؤ کہاں ہے، ہماری اپنی عقل میں ہے۔
اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے قرآن و حدیث، علماء سے رجوع کرو. آپ یہ کہنا کہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے، حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، یہ ہماری عقل ٹکراتی ہے. ہم کیا سمجھ جاتے ہیں قرآن حدیث آپس میں ٹکرا رہے ہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے یرقان کے مریض کو ہر چیز پیلی نظر آتی، ایسے ہی کہا گیا ہے. تو اسی طریقے سے بعض علماء ہیں جنہوں نے دجال کے بارے میں انکار کیا ہے، اس میں امام طحاوی بھی ہیں، امام ابن حزم بھی ہیں. اور اسی طریقے سے معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے اسلام میں. یہ کیا کرتا ہے؟ عقل کا زیادہ استعمال کرتا ہے. یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ دجال کے بارے میں جتنے حدیثیں آئی ہیں وہ حدیث جو ہے اضطراب ہے، اس میں ایک وہم ہے. یہ اصل میں دجال کے ایک جادو کا نام ہے، وہ جو کیا کرے گا، سامنے آنکھوں کو نظر بند کر کے ہمارے درمیان میں ایسا تماشا کرے گا، ایسی چیزیں لکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ خوارج نے بھی، جہمیہ نے بھی جو ہے دجال کے احادیث کا انکار کیا ہے. بہرحال دجال آئے گا، اس بارے میں حدیث بخاری مسلم میں ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنا یہ سلفی منہج کے خلاف ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں نا، ان حدیثوں کو اپنے عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش مت کرو. آج یہی تو ہو رہا ہے، ہم حدیث لیتے اپنے عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکھی اگر گری تو ڈبو کے نکالو. سائنس بولتی اسے بھی پھینک ڈالو، مکھی بھی پھینک ڈالو. وہ نہیں ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اس کو تو کیا کرو، ہماری عقل کو شریعت کے سامنے جھکاؤ. شریعت کو عقل کے سامنے جھکائیں گے تو یہی چور دروازے پیدا ہوں گے. آدمی کبھی دجال کا انکار کرے گا، کبھی مہدی کا انکار کرے گا، اور فلاں کا انکار کرے گا. بہرحال اب آپ کو بتاتے ہیں یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستے بتائے. بڑا اہم ہے، چونکہ آج فتنے بہت ہیں نا، قدم قدم پر فتنہ ہے. مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، اسی طریقے سے عہدے کا فتنہ بہت ہے. تو اس دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے تقریباً 7 چیزیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں، جو بڑے اہم ہے. یعنی عبادت کی حد تک نہیں بلکہ اسلام کا مضبوطی سے ویسے تھامیں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نصیحت فرمائی تھی. ایسی مؤثر نصیحت، صحابہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ نصیحت کو سن کر ہمارے دل کانپنے لگے، ہمارے دلوں میں آنسو آ گئے. ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداعی نصیحت ہے. آپ نے اس میں کیا فرمایا؟ لوگو بدعت سے بچو، میں تم کو جو ہے میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو. اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ استعمال کرتے ہیں دیکھو، کہتے ہیں عضو علیہا بالنواجز. یہ عضو علیہا بالنواجز کا مطلب کیا معلوم ہے؟ نواجز داڑھ کو بولتے. جانور نے تو انسان داڑھ میں پکڑا تو آسانی سے چھوڑتا نہیں چھوڑتا، ویسا دین کو پکڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھو، آپ کی تعبیر دیکھو. آپ کہتے ہیں داڑھوں سے کسی چیز کو تم جیسے پکڑتے نا وہ چھوٹنے نہیں پاتی نا، ویسا زندگی کے مختلف میدانوں میں، مجالات میں اسلام کو تھام کر رکھو. اسی طریقے سے جو ہے ہمیں ایک دعا کرنا چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یہ دعا ہمیشہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. ایک بات تو یہ، اسلام کو تھامو، اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرو. دوسرا، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، دجال کانا ہے. اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور دنیا میں جتنی مخلوق ہیں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے. لہذا ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر پیدا کیا ہے. لہذا اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بتائی ان تمام باتوں کو ماننا چاہیے. بات ایک بات ہے کہ یہ بھی بتا دیتے ہیں دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اب جو لوگ کیا کرتے ہیں خالی قرآن کو پکڑتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے نا، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اس کی ساری تفصیلات کہاں ہیں؟ حدیث میں ہیں. لہذا دجال کے بارے میں بھی ساری تفصیلات کس میں موجود ہیں؟ حدیث میں موجود ہیں. اور ہر چیز کا قرآن میں ذکر رہنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟
ہر چیز کا قرآن میں رہنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے ہدایت کے دو سرچشمے، ایک تو قرآن، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. لہذا جو لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں یہ کہہ کر کے دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ دوسری چیزوں میں بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے نا، حدیث میں ہے تو مانتے ہو، لہذا دجال کو بھی ماننا چاہیے. مولانا صاحب اسی طریقے سے ہم ایک بات یہ بھی، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ بھی مانگنا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ تم دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. دعا پڑھتے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. دن میں کتنے مرتبہ تشہد میں بیٹھتے تھے تو ہر مرتبہ ہم بولتے ہیں واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اس وقت دجال کی شخصیت کو یاد کرو. جیسے کہ دجال کا ذکر آتا ہمارے اندر ایک طرح کی ایمانی غیرت آ کے اس سے بچنے کی مکمل طور پر جو ہے ارادہ کر کے پڑھنا چاہیے. بغیر ارادے کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ نہیں بچائے گا. ارادے سے پڑھنا، واعوذ بک اے رب یہ دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اچھے مکمل طور پر نیت سے پڑھو اس کو، ہر دن پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک بات ہم جو ہے اس درس میں یہ بھی کہنا چاہیں گے، ہمارے سلف صالحین کیسے تھے. طاؤس رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم دین ہیں، وہ اپنے بچے سے پوچھتے، بچے آج تم نماز پڑھے نا، نماز کے اندر تشہد کے آخری میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگے کیا؟ دیکھو بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے. طاؤس رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ آج تم تشہد پڑھے، تشہد میں کیا پڑھے؟ دجال کے فتنے سے پناہ مانگے کہ نہیں مانگے؟ بچہ بولتا نہیں مانگا. تو کیا بولتے معلوم؟ طاؤس آج تمہیں چونکہ دجال کے فتنے سے تشہد کے آخر میں پناہ نہیں مانگے، لہذا نماز دوبارہ پڑھو. اللہ سمجھ میں، نماز دوبارہ پڑھو. حالانکہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن سلف صالحین اپنے بچوں کو دجال کے فتنے سے کیسے بچاتے تھے، اس کی اہمیت کیسے دلاتے تھے. نماز اگرچہ ہو چکی ہے پھر بھی امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ تم اپنی نماز کو دہراؤ. مولانا صاحب اسی طریقے سے ہر دن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے رہتے ہیں ہر نماز میں. اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اور ایک چیز ہے، وہ کیا؟ سورہ کہف کی 10 آیتوں کو پڑھنا اور یاد کرنا. سورہ کہف جانتے ہیں نا، جو تقریباً 16ویں 17ویں پارے 15ویں اور 16ویں پارے میں ہے، اس کی 10 آیتوں کو پڑھنا چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی دجال کے فتنے، جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتوں پہلے تو آیتوں یاد کیا یا آخری 10 آیتوں کو پڑھا، عصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو بچا لے گا. تو آپ دیکھیے تشہد میں کیا کر رہے ہیں؟ واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال کہہ کر پناہ مانگ رہے ہیں. اس طریقے سے ہر جمعہ آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ سورہ کہف پڑھو، ثواب تو ملے گا نا اسے، لیکن جو سورہ کہف پڑھے گا ہر طرح کے دجال سے، ہر طرح کے دجال کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا. اب سوال یہ ہے، یہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی کیوں ہے؟ دوسری صورت اللہ کے نبی ذکر کر سکتے تھے نا. تو علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں، اور سے سنیے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے شروع میں دنیا کے بارے میں بتایا ہے کہ دنیا ایک زینت ہے. اس میں کس کا فتنہ ہے؟ مال کے فتنے کا ذکر ہے، اولاد کے فتنے کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج کے فتنے کا ذکر ہے، علم کے فتنے کا ذکر ہے، بادشاہت کے فتنے کا ذکر ہے. کیا علماء کی نظر ہوتی ہے؟ دیکھو یہ 5 فتنوں کا ذکر کس میں ہے؟ سورہ کہف میں. جو بندہ جب ان تمام فتنوں سے بچ جائے گا، ظاہر بات ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا. علماء ایسے بتاتے ہیں ذکر کر کے. اور اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے یہ صورت بچاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہف کا معنی کیا؟ غار. جیسے ایک آدمی غار میں چلے گا تو جیسے محفوظ ہو جاتا ہے نا، اسی طریقے سے بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جیسے غار میں جا کر وہ اصحاب کہف جیسے مشہور محفوظ ہو گئے تھے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کیا ہو جائیں گے؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. سورہ کہف کب پڑھنا چاہیے؟ جیسے ہی جمعرات کی شام ہوتی ہے نا، اس وقت سے پڑھنا شروع کرو. کب تک؟ جمعہ کے دن سورج کے غروب تک پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سورہ کہف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور دے گا. نور کا مطلب کیا؟ روشنی نظر آتی کیا؟ وہ علماء کیسے اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں نور کا مطلب اسے نیکیوں کا نور دے گا.
یعنی بندہ جمعہ کے دن آیا، اول وقت میں آیا، پڑھا سورہ کہف، پڑھا سورہ کہف پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور دے گا، مطلب اس جمعہ سے لے کر آنے والی جمعہ تک اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے گا اسے، اور کیا کرے گا، برائیوں سے بچا کر رکھے گا۔ اب پتہ نہیں لوگ سورہ کہف کی کیا کیا فضیلت بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ایک عالم تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اب فضائل کی باتیں تو لوگ بہت چھوڑتے اس میں، بولتے سورہ کہف کی تلاوت کرے تو یہاں سے لے کر کعبۃ اللہ تک نور آئے گا، کہاں سے ہے؟ ثابت نہیں ہے چیز۔ لہٰذا فضائل کے بارے میں جو صحیح حدیث ہیں اس کا مطالعہ کرو، اور سورہ کہف پڑھنے میں شاید ہمیں جو ہے 20 منٹ لگتے ہیں، تقریباً 100 کے اندر آیتیں ہیں، آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ یاد بھی ہونا چاہیے سورہ کہف کا مطالعہ کریں، اور سورہ کہف میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے عقیدے کی حفاظت کیسے کی، اور 309 سال تک ان کو سلایا۔ اور یہ مکی دور کا یہ واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور میں صحابہ کو بتایا، ہم تمہاری ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے ہم نے ان 7 نوجوانوں کی حفاظت کی تھی۔ یہ تمام چیزیں رکھ کر پڑھیں گے نا، اور ایک چیز ہے سورہ کہف میں، اس میں کیا، قیامت کی یاد دہانی، قیامت کی یاد دہانی اس میں ذکر ہے، لہٰذا ان تمام صورتوں کا، ان تمام چیزوں کا جو ہے لحاظ رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو ہر دن ہم پناہ مانگتے ہیں، ہر جمعہ کو بھی جو ہے دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے سورہ کہف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے علماء نے یہ کہا، دجال کے فتنے سے بھاگنا۔ اب دجال آ گیا دنیا میں، اگر مجھے اور آپ کو اللہ مکہ مدینے جانے کی اگر جو ہے طاقت دیا ہے، ہمارے پاس پاسپورٹ ہے، ہم جا سکتے، چلے جا سکتے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو آدمی دجال کے زمانے کے بارے میں آیا بول کے سنا، فوراً اس سے دور ہو جانا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طریقے سے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اور ایک چیز ہے، اس کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ صفارینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مما ينبغي لكل عالم ان يبث احاديث الرجال بين الاولاد والنساء والرجال، کہا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور عالم کے لیے کہ وہ دجال سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ مردوں کے سامنے بیان کی جائیں، گھروں میں عورتوں کے سامنے بیان کی جائیں، اور بچوں کو بھی سمجھایا جائے کہ دجال ایک فتنہ ہے۔ تو لہذا ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں، ہم کھانے کے بارے میں، جو ہے کرکٹ کے بارے میں سب گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو دینی گفتگو نہیں ہوتی۔ لہذا جب بھی عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، فجر کے بعد، جمعہ کا دن کب بھی آتا ہے نا، اپنی بیوی بچوں کی دینی تربیت کرتے نا، تو کیا کرنا، دجال کے فتنے سے آگاہ کرانا اپنی بیوی بچوں کو۔ ایسے ہو سکتا ہے کل ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارے بیوی بچے دنیا میں رہیں، اور وہ دجال کے فتنے کے زمانے کو پالے، تو ہماری وصیت رہنا دجال کا اگر آ گیا تو اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ تو دجال کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ آنے والی نسل اس سے بچ جائے۔ اور ایک ہے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں امت میں بیداری بھی لانا چاہیے۔ خطبات ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی 3 مہینے میں ایک بڑی علامت ذکر کرو تاکہ لوگوں میں جو ہے جذبہ پیدا ہو۔ بزار کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہتے ہیں، ایک وقت آئے گا دجال کا ائمہ جو ہے نا ممبروں پر ذکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ آج یہی حال ہو رہا ہے، سال گزرتا تھا دجال کے بارے میں بولتے نہیں لوگ، اور دوسری چیزیں بولتے ہی نہیں، دجال کا ذکر کرو، ایمان تازہ ہو جاتا اس میں۔ لہٰذا ہم جو ہے اس کے بارے میں خطبات دیں، تقریر کریں، درس دیں، اور ایسے ورکشاپ چلا کر امت میں بیداری لانے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، دجال کی ہلاکت کہاں ہوگی یہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دجال بیت المقدس کی طرف جاتا رہے گا تو باب لد، ایک دروازہ ہے، باب لد کے پاس ماریں گے اسے۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، جب دجال عیسیٰ کو دیکھے گا نا تو کہا گیا پانی نمک میں جیسے گھلتا ہے ویسے گھل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دجال سے کہیں گے، اے دجال اگر میں تجھے ماروں گا نا میری ایک مار بھی بیکار نہیں ہوگی، ایسے کہیں گے، ان لی فیک ضربۃ لن تفوتنی، اے دجال اللہ نے مجھے مارنے کا حکم دیا ہے، میرا ایک مار بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نیزہ ماریں گے اسے، کسے؟ دجال کو۔ دجال مرے گا اور اس کے ساتھ میں رہنے والے 70,000 یہودی شکست کھا کر بھاگ جائیں گے۔ جب دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے تو مومنین بھی آ کر اس کو مکمل طور ماریں گے، اس طرح دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ قیامت کی دوسری علامت ہے، دجال کا جو خاتمہ ہو۔ اب تیسری علامت میں آتے ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو جو ہے آسمان میں ملاقات ہوئی نا کن کن سے؟ پہلے آسمان میں آدم سے، دوسرے آسمان میں آدم سے اور حضرت زکریا اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھیں، ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں جو ہے دوسرے آسمان میں موجود ہیں، زندہ ہیں، دوسرے آسمان میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا نا کہاں رکھتا، چھٹے آسمان میں رکھنا تھا رتبے کے اعتبار سے، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کہاں رکھا؟ دوسرے آسمان میں رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب میں ان کو اترنا ہے. اچھا، اور ایک بات بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے دوسرے نبی کو اتار سکتے تھے نا. اتارے کس کو؟ عیسیٰ کو. یہ بتانے کے لیے کہ یہودیوں تم جس نبی کو مارنے کا دعویٰ کرتے ہو نا، یہ نبی ہمارے پاس زندہ ہے، قیامت کے قریب میں اترے گا، لہذا تمہاری بات بھی جھوٹی ثابت ہوگی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آسمان میں جاتے تو دروازے کھولتے، پوچھتے کون؟ محمد. کون بلائے؟ اللہ بلائے. دیکھو اللہ کے نبی گئے، جبرائیل سید الملائکہ سید المرسلین، جب تک آواز نہیں، اجازت نہیں ملتی دروازہ نہیں کھولتے. دروازہ کھولتے، آدم کے پاس گئے، دوسرے آسمان میں چڑھے، حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں جو دیکھا نا وہ کیا تھی اس کی صفت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ کو دیکھا، ایسے معلوم ہوا کہ وہ نہا کر ابھی حمام سے باہر آئے ہیں. ایسی ہی روایت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لال بالوں والے، اور بعض بال لال بھی ہیں اور بعض بال جو ہے کالے بھی ہیں، اور بعض بال لال اور کالے مل کر بھی ہیں. اس طرح کی باتیں آئیں. صفت کیا ہوگی؟ اتریں گے کب؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر جب اتریں گے نا، 2 فرشتوں کے بازو، ایسا بازو اپنے ہاتھ بازوؤں پر، فرشتوں کے پر ہوتے نا، وہ پر کے اوپر اپنے ہاتھ رکھیں گے، دمشق کے مشرقی جانب میں اتریں گے. ایسے روایتوں میں آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے نا، زعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے. جب سر جھکائیں گے نا تو قطرہ نیچے گرے گا، اور جب سر اٹھائیں گے موتیاں جھڑتی رہیں گی. ایسا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک آدمی نہا کر آتا ہے نا ویسا موتیاں جھڑتے رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے نا، جہاں تک ان کی خوشبو جائے گی کافر ان کی خوشبو سن کر مر جائے گا. ایسی ہی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب یہ بات یاد رکھیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہم نے کہا کہ دمشق کے مشرقی حصے میں اتریں گے نا. کون سی مسجد؟ وہ اسے بولتے الدار البیضاء. 741 ہجری میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے. کب؟ 741 ہجری میں اس کو بنایا گیا ہے. اللہ کی شان دیکھو، وہ مسجد کی تعمیر کرنے والے میں خود کرسچنوں کا پیسہ لگا ہے. مسلمانوں کے پیسے وہ مسجد نہیں بنی گئی. کس کے پیسوں سے؟ خود کرسچنوں کے پیسوں سے وہ مسجد بنی گئی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ اتریں گے نا، وہ عیسائیوں کے پیسے سے خود وہ مسجد بھی بنی گئی، مینارہ بھی بنایا گیا. جا کے علماء نے دیکھا بھی اس کو، وہ مسجد اب موجود ہے، لہذا اس کے اوپر اتریں گے عصر کے وقت میں. جیسے ہم نے کل کہا تھا عصر کے وقت اتریں گے تو لوگ کہیں گے عیسیٰ نماز پڑھاؤ، تو عیسیٰ کیا بولیں گے؟ نہیں، میں کیا کروں گا، تمہارے میں زیادہ کون نیک انسان ہے اس کو امام بناؤں، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اس مسجد میں تلاش کیا جائے گا تو حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے، مہدی امام اور حضرت عیسیٰ مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ فرمایا سب سے پہلے آ کر خنزیر پگ کو ماریں گے. یہ خنزیر اور پگ کون زیادہ کھاتے؟ یہود و نصارہ زیادہ کھاتے اسے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، عیسیٰ کو بھیجے گا نا، عیسیٰ کو بھیج کے سب سے پہلے دنیا میں جتنے خنزیر ہیں سب کو ختم کر دیا جائے گا. اب وہ کیسے ماریں گے، کیا ماریں گے، اس کیفیت نہیں بیان کی گئی. فرمایا جو کیا کریں گے وہ ختم کریں گے، اور فرمایا صلیب بھی توڑ دیں گے اور جزیہ بھی قبول. جزیہ مطلب ٹیکس، یعنی اس وقت کیا ہوگا، غیر مسلم نہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا ہوگا.
کوئی بھی آدمی ٹیکس لا کر نہیں دے گا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کوئی نہیں رہے گا۔ قرآن سے دلائل ہم دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے سورہ زخرف میں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ کو مارنے والے یہودی نصرانی، یہودی کیوں مارے؟ اس لیے کہ یہودی کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کافی ہیں، تورات ہمارے لیے کافی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ ان کا نسب بنی اسرائیل سے باہر ہے۔ اس لیے کیا بولے؟ مریم نعوذ باللہ زنا سے جنی سے بچہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، ان لوگوں نے زانیہ کہا حضرت مریم کو نعوذ باللہ، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ زنا کے بچے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا۔ قتل کرنا چاہا تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہی جیسے ایک سورت کے جو حواری تھے ان کو پکڑ کے قتل کر دیا، کہنے لگے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، رسول اللہ ہو کر بھی عیسیٰ نہیں بچ سکے، ہم نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، یہودیوں نے قتل بھی نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ان کو پھانسی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو کیا ہو گیا؟ اشتباہ ہو گیا۔ عیسیٰ جیسی صورت کے پکڑ کے حواری کو قتل کر کے بولتا ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے کیا کیا؟ ان کو زندہ اٹھا لیا، جیسا کہ معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کر آئیں گے، نہ اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ نبی بھی صحابی بھی۔ صحابی کیوں؟ اس لیے کہ آسمان میں ملاقات ہوئی ہے ان کی، اور قیامت کے قریب میں وہ آئیں گے، بعض لوگ ان کو نبی بھی بولتے، صحابی بھی بولتے، ایسا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا، نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اور اللہ اکبر، وہ قیامت کا زمانہ، دجال کب آئے گا پتہ نہیں کتنے سال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر انشاءاللہ کعبۃ اللہ کا حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج و عمرہ اس وقت تک باقی رہے گا انشاءاللہ، لوگ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں اور ایک بات کہی، کیا کہا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امن بہت ہوگا، پیس بہترین ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ سن لیجیے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت اونٹ بھی شیر مل کر رہیں گے۔ حالانکہ ہم جو ہے وہ چینل میں دیکھیں تو ایک دوسرے بھگتے تھے، لیکن فرمایا اتنا امن ہوگا جانور خود ایک دوسرے کے بازو رہیں گے۔ کہا اونٹ اور شیر، اور اسی نے کہا چیتا اور گائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، پہلے کہا اونٹ اور شیر، چیتے اور گائے، بھیڑیے اور بکرے جم ہی نہیں سکتے۔ اور فرمایا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیا امن ہوگا یہ جو زمین کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں اتنا امن پیدا کرے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، تو آئیں گے تو کیوں آئیں گے؟ اس کا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں پوچھنا نہیں چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہو سکتا ہے دعا کی ہوگی، اے رب تو مجھے نبی تو بنا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنانا، شاید دعا کی ہوگی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا۔ بہرحال اب ایک سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دنیا میں امن تو ہوگا، اور ایک بات بیان فرمائی علماء نے، کیا کہا؟ یہ بغض و عداوت جتنی ہے سب کا خاتمہ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، کہیں بھی دشمنی نہیں ہوگی دنیا میں، سب جگہ دوستی کا ماحول پیدا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے دجال آ کے کتنے دن تھا؟ 40 دن تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کتنے دن رہیں گے؟ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، بعض لوگ بولتے 40 سال، بعض لوگ بولے 7 سال۔ یہ بھی بڑی باریک باتیں ہیں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے؟ مسلم کی روایت میں آیا کہ 7 سال رہیں گے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں آیا کہ 40 سال رہیں گے۔ دیکھو علماء کیسے دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں کو جمع کیسے کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں آیا کہ 7 سال، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت میں آیا کتنے؟ 40 سال۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو اٹھایا تو اس وقت ان کی عمر 30-32 سال کی ہے۔ کتنی؟ 33 کے بعد 7 اگر ایڈ کریں تو کتنا ہوتا؟ 40 ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی 30-32 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا نا، تو آ کے کتنے سال رہیں گے؟
7 سال رہیں گے، تو اس پیدائش سے لے کر اس وقت تک ان کی پوری عمر ملا کر ابو داؤد کی روایت بیان کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے سے دونوں روایتیں اپنی جگہ مکمل طور پر صحیح ہیں۔ معزز حاضرین، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا ایک بات، ہم کہہ دیتے ہیں چرچوں کے اوپر سے گزرتے ہیں نا، وہ لال داڑھی والے پلاسٹک کے وہ عیسیٰ کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یہی عیسیٰ ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے، عیسیٰ کی تصویر چرچوں میں جو رکھی گئی ہے وہی تصویر ہم عیسیٰ ہی سمجھتے ہیں اسے۔ یاد رکھیے، عیسیٰ پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ وہ عیسیٰ وہ نہیں جو چرچوں میں لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، مریم وہ نہیں جو چرچوں میں لٹکی ہوئی نظر آتی ہے، نہیں۔ عیسیٰ کون؟ ایمان بالغیب۔ مریم کون؟ ایمان بالغیب۔ لہذا اس کا بھی مکمل طور پر آپ جو ہے یہ رکھیں۔ ایک بات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آج ہمارے کچھ بچے عیسائی مسلم پڑھتے ہیں، لہذا ہمارے اپنے بچوں کو عیسائی تہذیب سے، عیسائی جو ہے مذہب سے بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجا تو بھیجا، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کے عقیدے کی حفاظت نہیں کی، ان کے تہذیب کی حفاظت نہیں کی، تو وہ ہوگا بچے مرتد بھی ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آنے والی نسل پتہ نہیں ان کا عقیدہ غلط ہوگا تو کہاں کہاں جائیں گے نہیں معلوم۔ یہ فکری ارتداد ہے، مرتد ہونا سمجھتے ہیں نا، دین سے پھرنا صرف کلمہ پڑھ کر نہیں ہے، انسان فکری اعتبار سے مرتد ہو سکتا ہے، لہذا آپ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ اب ہوتا ہے یأجوج ماجوج کا تذکرہ، اس کے تذکرے پر انشاءاللہ آج کا درس ختم ہوگا۔ یأجوج ماجوج، یہ یأجوج ماجوج جو لفظ ہے قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، ایک تو سورہ کہف میں، دوسرا انبیاء میں۔ یہ یأجوج کا کیا معنی ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ یہ شعلے والے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ سخت کھارے پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا کیا لوگ دوست دیکھو، ایک تو کہا شعلے والے، بعض نے کہا کہ سخت کھارے پانی سے پیدا ہوئے ہیں، بعض نے کہا کہ یأجوج ماجوج اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جلد بھاگ جاتے ہیں، کوئی بھی جا کر پکڑ نہیں سکتا انہیں۔ اور اسی طریقے سے یأجوج ماجوج کا ایک معنی پریشان کرنے والے، پھر اس کو دہراتے ہیں، شعلے والے، سخت کھارے پانی سے پیدا ہوئے، سخت کھارے پانی والے، اور جو ہے جلد بھاگ جانے والے اور پریشان کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ 2 صورتوں میں کیا۔ یاد رکھیے، یأجوج ماجوج یہ کون ہیں؟ یہ آدم کی اولاد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نوح کی اولاد ہیں، بعض نے کہا اس کی اولاد ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لو ارسلوا الی الناس لافسدوا علیہم معائشہم۔ اگر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج دنیا میں بھیج دینا، مسلمانوں کی جو ہے دنیا میں انسانوں کے لیے جینا حرام ہو جائے گا۔ اگر یاجوج ماجوج آ گئے، ہمارا جینا حرام ہو جائے گا۔ اب دیکھو، وہ بارش پڑ کے کیڑ آئے تو ہم کتنا پریشان ہوتا، پورا بن کر یاجوج ماجوج آ گا تو کیا کرے گی دنیا؟ اور یاد رکھیں، یاجوج ماجوج اتنی بڑی طاقت ہے، دنیا کی کوئی ٹینک، دنیا کی کوئی فلائٹ، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترکی کی طرح بات کرنے والے ہوں گے، چھوٹی آنکھوں والے، چوڑے چہرے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اتنی طاقت ہوگی ان کو اس زمانے میں، حضرت عیسیٰ اور پوری امت مسلمہ مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ سے کہے گا، اے عیسیٰ، چونکہ تمہارے اندر یأجوج ماجوج کے فتنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا کیا کرو، میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جاؤ۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور یہ آ کر ہر طریقے سے فتنہ کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ فتنہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایک بادشاہ کا تذکرہ کیا ہے، جس بادشاہ کا نام ہے ذوالقرنین۔ یہ ذوالقرنین سکندر بادشاہ نہیں، وہ بدمفسرین بولے وہ نہیں۔ ذوالقرنین کا معنی 2 سنگ۔ یہ ایک بادشاہ تھا، یہ کہاں تھا نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی سے خود پوچھا گیا، ذوالقرنین بادشاہ تھا کہ نبی تھا کہ؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذوالقرنین کون نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو امت کے دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے عقل کھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ذوالقرنین ایک بادشاہ ہے۔ قرن کا معنی کیا؟ سنگ۔ تو قرنین کے معنی 2 سنگ۔ 2 سنگ کا مطلب یہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرق سے لے کر مغرب تک اس کو سلطنت عطا کی تھی۔
اسی لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ یاجوج ماجوج کے فتنہ ہے نا، اس فتنے سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک دیوار بنانے کا حکم دیا۔ اب سورہ کہف میں پڑھ کر دیکھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ پیتل لائے، تام والا ہے، پگھلا کو ڈالے اور بولے یہ جو ہے ہم بند کر دیتے ہیں، ایک دیوار بنائی۔ اب وہ دیوار کہاں ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں وہ دیوار چین ہے، وہ دیوار چین نہیں ہو، وہ دیوار کہاں کی مشرق میں ہے، آج تک لوگ اس کو پہچان نہیں سکے۔ تو لہذا قرآن نے جس کو مبہم رکھا اس کو مبہم رہنے دیجیے، اگر ہم اس کو زیادہ اس میں عقل لڑاتے ہیں تو منہج سلف سے ہٹ جائیں گے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یأجوج ماجوج کا تذکرہ کرتے ہیں تو دیکھو آپ کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہم بھی بول رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پریشان ہو کر داخل ہوئے۔ آپ کی زبان پر الفاظ کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ عرب والوں کو دیکھو، کب بھی کوئی مصیبت ہے تو کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بولتے لا الہ الا اللہ، بولے ویل للعرب من شر قد اقترب، بولے عربوں کی ہلاکت کا قریب، عربوں کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے کہا آج اصل میں ہوا کیا ہے، یأجوج ماجوج دیوار کو چاٹ رہے ہیں، اس کو چاٹ کر دنیا میں آنے کے لیے یہ آپ نے ایسے کہا، دیکھو یہ انگلی بھی ہے، یہ انگلی ہے اور یہ انگوٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایسے بیان کیا کہ وہ چاٹتے چاٹتے اتنا روز سورخ بن گیا ہے دیوار میں۔ اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کر کے بیان فرمایا۔ اب اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں بتایا گیا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں کتنا پریشان ہو رہے، دیکھو میری امت کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کہا تو زینب بنت جہش کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کئی کو بولتے ہیں عرب کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے، ہمارے اندر نیک لوگ ہی نا، نیک لوگ ہو کر کیوں ہلاکت آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، نیک لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، جب دنیا میں برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اس کی جو ہے تکلیف دنیا میں آ جاتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ یأجوج ماجوج اگر کیا کریں گے، یہ بھی جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یأجوج ماجوج یہ بہت بڑی طاقت ہے، آپ اس کو معمولی طاقت مت سمجھو، بہت زبردست طاقت ہے یہ۔ تو کیا کریں گے، یہ دنیا میں آ کر ہر جگہ گھومیں گے، کہاں کہاں جائیں گے اور سمندر کا پانی پئیں گے، ایسے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاٹتے رہتے ہیں ہر جگہ، تو چاٹتے چاٹتے ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ ذکر آگے کریں گے ہم، چاٹتے رہتے ہیں اس کو مکمل طور پہ۔ اس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ یأجوج ماجوج ایسے ہی گھومتے رہیں گے، تو کیا کریں گے، بیت المقدس کو جائیں گے اور کیا کہیں گے، تیروں کو لے کر آسمان میں ماریں گے۔ فرمایا کہیں گے یأجوج ماجوج زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کر ڈالے، آسمان میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالے، ایسے ہی یأجوج ماجوج کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یأجوج ماجوج تیر ماریں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تیروں کو خون لگا کر بھیجے گا، یہ بتانے کے لیے کہ تم جو کہہ رہے ہو نا، چلو تم آزمائش ہے امت کے واسطے، ایسے کہے گا۔ اور اسی طریقے سے ہر پہاڑوں کی طرف جائیں گے چاٹتے چاٹتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں کہ وہ چاٹتے رہتے ہیں، یأجوج ماجوج دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، تو چاٹ کر قریب ہو کر وہ سوراخ بننے کے قریب آتا تو آپس میں وہ لوگ کیا بات کرتے، اب چلو آج نہیں کل لا کر چاٹیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر دن چاٹتے چاٹتے دنیا میں آنے کی کوشش کرتے نا، اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کی دیوار سے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان امت میں ذوالقرنین۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاٹتے رہتے، رتی سوراخ بننے اتنا باقی رہتا، انہوں بولتے چل کل کو کام کر کو ہم سوراخ بنائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب انہوں رات میں اپنا کام چھوڑ کو چل جاتے نا، اللہ تعالیٰ دوسرے ناتوں سے برابر کرتا اس تاکہ امت مسلمہ کی مکمل طور پر حفاظت ہو جائے۔ بہرحال آخری میں ایک بات بتا دیتے ہیں، یہ قیامت کی جو علامتیں ہم نے بیان کی کہ مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال آئے گا اور یأجوج ماجوج آئیں گے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ زمانہ کیا ہے، ذرا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں ٹی وی میں کیڑے نظر آئے تو یأجوج ماجوج آگے بہت، چاہاں تو بھی یوٹیوب میں کہاں تو دیکھ لیں۔ یاد رکھیں عقیدے کا جو مسئلہ ہے، عقیدے کا جو مسئلہ ہے نا، عقیدے کے مسئلے میں ہم کو اپنی عقل کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
لہذا کیوں تو یوٹیوب میں انہوں ایڈوکیٹ بولا، انہیں بردرز بولا، کون بھی بولے سن لیا، نہیں، مستند علماء کی کتابوں کو پڑھو، صحیح جو چیز ہیں ان کو پڑھو، اور منکر حدیث کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ کیا کرتے ہیں، نوجوان رہتا ہے اس کو پکڑ کے لے جا کے برین واش کرتے ہیں، برین واش کر کے اس کو منکر حدیث بنا دیتے ہیں۔ لہذا ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، اور ہمارے جو نوجوان بچے اگر منکر حدیث کے بیٹوں سے ملتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ انکار حدیث کا فتنہ ہمارے اندر بھی آئے گا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے بات، یہ منکرین حدیث جتنے پیدا ہوئے علیہ سمجھ پیدا ہوئے ہیں، تاریخ ہے، وہ اسلم جیراج پوری ہے، کون کون کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کو اپنے عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کرتے، اب عقل کے بل بوتے پر سمجھنے کی کوشش کی تو بعد میں کیا ہوتا، انکار حدیث کا فتنہ کھل جاتا۔ لہذا ہم نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں، آپ لوگ حدیث کو گوگل میں جا کے مت سمجھو، علماء کے منہ سے جو نکلتا نا وہ درس حدیث، درس قرآن، جو مستند علماء ہیں ان سے بیٹھ کر مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ جو باقی جو ہے کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کی فتنے سے محفوظ فرمائے، جیسے سلف صالحین اس سے پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جمعہ اور جو ہے ہر دن اس سے پناہ مانگنے توفیق عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تعلق سے جو باتیں اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کے فتنے کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر ایمان لانے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔